اختیار کر کے. بس تم کیا کرو، واقعی مصلاۃ واتو زکات، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. جو کچھ تم اپنے لیے نیکی کی پونجی پہلے سے اکٹھی کر لو گے، اللہ کے پاس اس کے نتائج و ثمرات موجود پاؤ گے. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہودی اور عیسائی نہ ہو. یہ ان کی امنگیں اور آرزویں ہیں. تم ان سے برملا کہو کہ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو اور بتاؤ کہ تمہارے اس دعوے کی دلیل کیا ہے. ہاں بلا شبہ، بلا شک و شبہ جس کسی نے بھی اللہ کے آگے سر جھکایا اور وہ نیک عمل بھی ہو تو وہ اپنے رب سے اپنا اجر ضرور پائے گا. نہ تو اس کے لیے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غمگین نہیں ہوگا. یہ تو دنیا میں جھٹکے لگتے ہیں نا، غم ملتا ہے تو کیسے حالت ہو جاتی ہے، شکل اتر جاتی ہے. اور یہ دنیا کے غم ہے، ابھی کوئی مطلب ان کی حقیقت نہیں ہے، یہیں پہ انہوں نے بھی فانی ہو جانا ہے. وہ غم کیا ہوگا جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے قیامت برپا ہو رہی ہے. اس کے لیے کہہ رہا ہے رب کہ کوئی غم نہیں ہوگا انہیں، ان کے دل بڑے مطمئن ہوں گے اس وقت بھی. یہ دنیا کے غم کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تو بس یہ جو یہودی اور نصارہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سے آگے کوئی نہیں ہے، ہمیں جنتی، صرف ہم جائیں گے جنتی، اور اگر ہمیں سزا دے گا اللہ تو تھوڑے دنوں کے لیے دے گا. اللہ نے کہا انہیں کو ثبوت کرو، دلیل لاؤ، کوئی لکھا ہوا خدا کا کوئی دکھاؤ کہ یہ تمہیں لکھ کے دیا ہے کہ تم جنتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں آنے میں سب سے بعد میں ہیں لیکن جنت میں جانے میں سب سے آگے ہیں. یہ امت محمدیہ سب سے بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. ہمیں تو بھائی گواہی بھی مل گئی. تم اپنی گواہی بتاؤ اپنی کتابوں میں سے کہ تم ہی جنتی ہو. اللہ ہو. ہاں بہرحال یہود و نصارہ ہو، صابی ہو، جو بھی ہو، مشرکین ہو، اگر وہ ایمان لے آیا تو وہ جنتی ہے. اور کوئی اللہ نے ان پہ پابندی نہیں لگائی کہ یہ یہودی ہے چاہے ایمان لاؤ جو مرضی کرو میں جنت میں لے کے جاؤں گا، کبھی نہیں. ایک مشرک ہے ساری زندگی پوجا کرتا رہا دوسرے خداؤں کی، توبہ کر لی، لا الہ الا اللہ پر آ گیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور دل سے توبہ کی. یہ ہے وہ رب. اللہ اکبر. پھر کہا 113 وقالت الیہود لیست النصارى، اور یہودی تو کہا کرتے تھے کہ عیسائیوں کا دین کچھ نہیں ہے، اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ یہودیوں کے پاس کیا دھرا ہے. حالانکہ اللہ کی کتاب بھی دونوں پڑھتے ہیں، اصل دین دونوں کے پاس ایک ہی ہے. اور ٹھیک ایسی ہی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ ہم لوگوں میں سے بھی جو علم نہیں رکھتے. علم بہت بڑی چیز ہے. جس کو تھوڑا سا علم آ گیا نا، یہ والا دنیا کا نہیں، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، انجینئرنگ کا، وہ بھی کرو کیونکہ دنیا میں شاندار زندگی جیو، بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. یہ علم جس کو نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس دنیا تو ہے لیکن آخرت نہیں ہے. پھر دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ. اچھا وہ بات بھی کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، حالانکہ دین سب کے لیے ایک ہی ہے. اچھا قیامت کے روز اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس بات میں وہ جھگڑ رہے. اب یہ بات آپ غور کریں، یہ شیعہ سنی وہابی یہ جھگڑے چھوڑ دو. یہ فرقے خود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے تو یہود اور نصارہ کو کہہ دیا جن پہ کتاب اتاری ہے، تم کیوں ایک دوسرے کو کہتے ہو وہ برا اور وہ برا؟ یہودی کہتے ہیں وہ نہیں اچھے، نصارہ کہتے ہیں وہ نہیں اچھے. اللہ نے کہا چھوڑ دو، میں قیامت کے دن فیصلہ کر دوں گا. اختلافات جو ہے نا ان پہ مٹی ڈالو، اور جو باتیں تمہاری ملتی ہیں کہ تم پہ بھی کتاب اتری، ہم پہ بھی کتاب اتری، اور پھر ہم پہ بھی کتاب اتری، جتنی کتابیں اتری ہیں وہ لوگ سارے اور ہم پہ جو کتاب ہم لوگ، اس بات میں تو ایک ہو جاؤ کہ اللہ ایک ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے 114 ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں میں اس کے نام کی یاد کو روکے اور ان کی ویرانی میں کوشاں ہو. جن لوگوں کے ظلم کا یہ حال ہے تو وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ کی عبادت گاہوں میں وہ قدم رکھیں، بجوز اس حالت کے کہ وہ بڑے سہمے ہوئے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے. دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اوپن ہونی چاہیے عام لوگوں کے لیے. رات کو اس کو تالے نہیں لگنے چاہیے. مسافر ہے تو وہ اس میں آرام کریں. ہاں اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے 2-4 بندے رکھو. تو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع کریں. ایک یہ بات مسافر کو کہ نہیں بھائی اٹھو اپنا کہیں ٹھکانہ کر لو. اللہ کے گھر نہیں وہ رہ سکتا بھائی، تو وہ کہاں رہے گا؟ وہ سفر سے آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی وہ شیعہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں نہ ہو، سنی کہتے ہیں ہماری مسجد میں نہ ہو، وہابی کہتے ہیں ہماری مسجد میں نہ ہو. وہ تمہاری مسجدیں ہیں، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو. اور ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھ لیں مسلمان ہو کر. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر 115 114. ہاں جی یہ پڑھ لیجیے. اور مشرق ہو یا مغرب، وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کے لیے. جہاں کہیں بھی تم رخ کر لو اللہ تمہارے سامنے ہے، بلا شبہ وسیع قدرت والا اور جاننے والا ہے. دیکھیے ایک دفعہ نا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی سفر میں گئے تو رات ہو گئی. انہوں نے نشانیاں رکھی اور نماز پڑھ لی. صبح جب نشانی دیکھی تو وہ قبلہ کی طرف ہی نہیں تھی. قبلہ ادھر ہے، وہ ادھر نماز پڑھ لی یا اپوزٹ پڑھ لی. اب وہ بڑے پریشان ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وللہ المشرق والمغرب، یہ مشرق و مغرب شمال جنوب سب اللہ کے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر یا سوار ہو کے جاتے تھے یا کچر پر
تو وہ جس طرف کو جا رہا ہوتا تھا اس طرف کو نماز پڑھ لیتے تھے. اب ہم ٹرین میں کہیں جا رہے ہوں اور نماز ہو گئی ہے تو آپ نے کیا قبلہ دیکھنا ہے؟ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، آپ نماز پڑھ لیں. بس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، لمبا سفر ہے، اگر پتہ ہے کہ اگلے اسٹاپ پہ نماز کے وقت رکنا ہے تو وہاں پڑھ لیں. پھر دین آسانیاں لے کر آیا ہے، مشکلیں لے کر نہیں آیا کہ کسی کو اتنا ٹوکنا، بہن تیرے کپڑے نہیں صاف، بہن تیرے ہاتھ نہیں صاف، بہن تو نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. وہ بیچاری تنگ آ جائے گی کہ بھائی تم ہی کرو، ہم تو اس قابل ہی نہیں. اللہ اکبر. تو دین آسانیاں لے کر آیا ہے. تو مشرق و مغرب تمام اللہ کی سمتیں ہیں، اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو کچھ نہیں ہو جاتا. پھر کہا آیت نمبر 116 وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اس کا قول ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور سب اس کے فرمان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے زیادہ نہ صابر کوئی نہیں. اللہ کو گالیاں نکالتے ہو نعوذ باللہ، اور وہ تمہیں رزق دیتا ہے. کرو نا ذرا آپس میں، کسی کو برا کہہ گیا وہ اپنی بھابھی کو، اپنی چاچی کو، کسی کو، وہ کرتی ہے تمہارا بندوبست، نہ کبھی تمہارے گھر آئے گی نہ تمہیں کچھ دے گی. رب کے بارے میں تم باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گالیاں کون دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب تم کہتے ہو نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ گالی ہے. اللہ تو تنہا ہے، قل هو اللہ احد، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی بیٹی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیوی، کیوں کہتے ہو؟ تو پھر اللہ نے کہا آیت پڑھتے ہیں 117 بدیع السماوات والارض. یہ میری آیت نہ مطلب ساری آیتیں پسندیدہ ہیں، ایک سے ایک ہے. یہ مجھے آیت میں جب پڑھتی ہوتی تھی مجھے بہت پسند تھی، اور میں اللہ سے یہ مانگا کرتی تھی بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. یہ کہا کرو اللہ سے کہ وہ آسمان اور زمین کو بنانے والا جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہو جا، اور جیسا وہ حکم دیتا ہے بالکل ویسا ہی ظہور میں آ جاتا ہے. یہ کہا کرو اللہ سے. اور یہ آیت آپ نوٹ کر لیں، یاد کیا کریں 117 وقال الذين لا يعلمون. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے براہ راست بات چیت کرے یا اپنی کوئی نشانی ہمارے پاس بھیج دے. ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. سب کے دل ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کے لیے جو زمانے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، کتنی ہی نشانیاں نمایاں کر دی ہیں جن کو دیکھ کر وہ مان رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا کہ 119 اے پیغمبر اسلام ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ بشارت دو اور متنبہ کر دو جو لوگ دوزخی گروہ میں شامل ہو گئے. آپ ان کے لیے جو جواب دہ نہیں ہوں گے. اے پیغمبر اسلام یہود و نصارہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں، وہ تو صرف اس حالت میں خوش ہو سکتے ہیں کہ تم ان کی جماعتوں کے پیروکار ہو جاؤ. کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی سیدھی راہ ہے، اور اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی جبکہ تمہارے پاس علم و یقین کی روشنی بھی آ چکی تھی تو اللہ کی دوستی اور مددگاری سے تم یکسر محروم ہو جاؤ گے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے. بتائیں اتنی بڑی وارننگ. تو وہ نبی اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، اور ہم کیا چیز ہے؟ جب تک ہم اس راہ پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں نا نہیں چلیں گے، ہماری بخشش نہیں ہو سکتی. بس کہا اللہ زینا آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اہل کتاب ہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب الہی کی تلاوت سمجھ بوجھ کر کرتے ہیں. تو وہی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی انکار کرتا ہے تو وہی لوگ ہیں جن کے لیے تباہی و نامرادی لازم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. پھر ہے 122 اے بنی اسرائیل میری تو وہ نعمتیں یاد کرو جن سے میں نے تمہیں سرفراز کیا تھا، اور میں نے تمہیں اقوام عالم میں برگزیدگی عطا کی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم. کتنی پیاری اللہ یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل تمہیں کیا نہیں میں نے نعمتیں دی، ان نعمتوں کو یاد کرو. ہم اپنی یہ معمولی نعمتیں ہیں، معمولی کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایک گھر کی نعمتیں. صبح سے رات تک آپ اپنے صرف گھر کی نعمتیں یاد کریں، نہیں یاد ہوئی، نہیں یاد آئی، نہیں گن سکتے. تو نعمت اللہ کا شکر کرنا ہو نا تو نعمتیں یاد کرو. پھر خود ہی، اور پھر اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا چلو کہہ دو ہاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی یہ جو وجود، یہ صحت تندرستی، جو چلتی پھرتی ہو، یہ 2 ٹانگوں کی سواری، ان سے چلو جہاں مرضی جاؤ. آنکھیں کیا نہیں ہے، کیا کیا گنو گے؟ وجود ہی گنتے جاؤ. اللہ کا شکر کرنا ہے تو نعمتوں کو گنو اور پھر شکر خود ہی ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور دیکھو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. بس یہ بات یاد رکھو، اور دیکھو اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی جان دوسری جان کے کام آئے گی، نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی صحیح اور سفارش چل سکے گی، اور نہ ہی کہیں سے مدد ملے گی. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اترا، فرمایا میں تجھے انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. پھر ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ کیا میری اولاد سے بھی؟ اس کو جواب دیا گیا کہ جو ظلم و معصیت کے راہ اختیار کریں گے ان کے لیے میرے عہد میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یعنی آپ اس بات سے یہ سوچیں کہ انسان اشرف المخلوقات کب ہوتا ہے؟ سارے انسان کوئی نہیں ہے اشرف المخلوقات. میں آپ کو بتاؤں انسانوں میں شیطان بھی ہیں، انسانوں میں بڑے برے برے انسان ہیں. اللہ کا پسندیدہ بندہ جب بنتا ہے نا
تو اللہ اسے اٹھا کے امام بنا دیتا ہے.